سرخ اینٹوں والے اس صحن سے مجھ کو بچپن میں جس قدر لگاؤ تھا، اب اسی قدر کرائیت محسوس ہو رہی تھی۔ گندا غلیظ میلا چکر تخت سامنے دھرا تھا، اس پر موجود غلاف جانے کس رنگ کا تھا، اب بہرحال مٹی کا ہم رنگ معلوم ہوتا تھا۔ سارے صحن میں مرغیاں دندنا رہی تھیں، جامن کے پتوں کا ڈھیر بتا رہا تھا کہ کب سے انہیں نہیں سمیٹا گیا۔ میں مرغیوں کی بیٹوں سے اپنے جوتے بچاتا ہوا اندر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک پڑی افتاد نے ہاتھ میں موجود مٹھائی کا ڈبہ گرا دیا۔ یہ موٹا تازہ مرغا جو مجھ پر کود گیا تھا، نہ صرف مٹھائی کا ڈبہ گرا بلکہ میری نئی لیمن کلر کی شرٹ پر اس کے کریح سیاہ پنجے بھی چھپ گئے۔ کل کل ہنستی اقرا نے میری جان جلا کر کوئلہ کر دی۔ امی، گڈو بھائی پر اپنے گلزار نے حملہ کر دیا، وہ قہقہے لگاتے ہوئے بولی۔ آئے ہائے میرا بچہ، آج ہی اس مرغے پر چھری پھرواتی ہوں اس پر۔ ہامتی کامتی چچی جان اندر سے چلی آئیں، میں بھی تب تک ڈبہ اٹھا کر ان تک پہنچ گیا تھا۔ کیسا ہے میرا لال؟ انہوں نے مجھے لپٹا لیا۔ سارے خاندان کے بچوں سے زیادہ محبت کرتی تھی چچی مجھ سے۔ مٹھائی لایا تھا چچی، مجھے جاب مل گئی ہے، شکر ہے میرے مولا کا، انہوں نے جھولی پھیلا کر کہا۔ تب تک اقرا نے ڈبہ کھول کر کھڑے کھڑے 2 گلاب جامنیں نگل لیں اور پردے سے ہاتھ پونچھ لیا۔ نہ دیدی نہ ہو تو جا بھائی کے لیے چائے بنا لا۔ انہوں نے کرسی پر موجود گدی اچھی طرح جھاڑ کر مجھے پیش کر دی۔ نہیں چچی، چائے رہنے دیں، میں اب گھر چلوں گا، امی انتظار کر رہی ہوں گی، ویسے بھی میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ بکھرے ہوئے کمرے کو دیکھ کر مجھے سخت کرائیت محسوس ہو رہی تھی۔ واقعی بچے، چائے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن ایسے تو میں نہیں جانے دوں گی، اتنے عرصے بعد آیا ہے میرا بچہ۔ انہوں نے دوپٹے کا پلو کھول کر ایک سبز نوٹ اقرا کو تھمایا۔ کمال کرتی ہے چچی، میں کوئی مہمان ہوں؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے نوٹ اقرا کو پکڑا دیا۔ مہمانوں سے بڑھ کر ہو بیٹا ہمارے لیے۔ انہوں نے اینک جما کر مجھے محبت سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد اقرا نے تپائی گھسیٹ کر کھانا لگا دیا۔ بازار کے نان کباب تھے، جبکہ میری پسندیدہ دال ماش تھی جو گھر کی بنی ہوئی تھی، لیکن پیش کرنے کا ڈھنگ ایسا تھا کہ اتنی محبت کے باوجود مجھ سے کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ پلیٹ کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا اور گلاس پر بھی چکنائی لگی ہوئی تھی۔ مجھے کھانا دے کر اقرا دوبارہ پاپڑ بیلنے والے پیڑے پر جا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ مشتاقی سے پاپڑ بیل رہے تھے۔ اس کے قریب ایک ڈھیر مسالے کا رکھا تھا جس کو اس نے ابھی بھیلنا تھا۔ مجھے اس کی مشقت کا اندازہ کر کے دکھ محسوس ہوا۔ سدرا اور بیبی اسی کی ہم عمر تھیں، سوائے پڑھائی اور کھیل کود کے ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ انہیں تو ابھی چائے تک بنانا نہیں آتی تھی۔ میں کوئی 5 برس کا تھا جب چھوٹے چچا سکینہ چچی کو بیاہ لائے تھے، تب ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ مجھے تو دلہن بنی چچی بے حد اچھی لگتی تھی، میں بھی ان کا لاڈلا تھا۔ اسکول کے علاوہ باقی سارا وقت ان سے چپکا رہتا، جہاں وہ جاتی میں ساتھ جاتا، یہاں تک کہ وہ گاؤں اپنے میکے جاتی تو میں بھی ساتھ جاتا۔ جب اقرا پیدا ہوئی تو میں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا کہ میں چچی کے ساتھ سوؤں گا۔ انہوں نے اقرا کو جھولے میں لٹایا اور مجھے ساتھ۔ کئی دن میں ان کے ساتھ ہی سوتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ان کے اور امی کے سمجھانے پر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ چچی کا پیار میرے لیے دن بدن بڑھتا ہی رہا۔ اقرا کی اور میری دوستی بھی نرالی تھی۔ اقرا 6 سال کی تھی جب چچی کے ہاں عرفان پیدا ہوا۔ انہی دنوں ابا نے ہمارا نیا گھر مکمل کروا لیا تھا، ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ ابا اپنا کاروبار تو پہلے ہی علیحدہ کر چکے تھے۔ ہمارا نیا گھر بہت خوبصورت تھا، نئی کالونی، نئے دوست، میں بہت خوش تھا۔ پرانا محلہ، پرانا گھر مجھے بھولنے میں چند دن بھی نہ لگے۔ نئے گھر کی تمام تر پسندیدگی کے باوجود ہم ہر اتوار کو چچا کے گھر ضرور جاتے۔ چچی اور اقرا کی خوشی دیکھنے والی ہوتی، امی اور چچی باتوں میں مگن ہو جاتی اور ہم بچے کھیل میں۔ اب وہ گھر مجھے دن بدن گندا لگتا۔ سدرا اور بیبی کے مقابلے میں اقرا بہت میلی کچیلی نظر آتی، نہ بال سنورے ہوتے نہ کپڑے ڈھنگ کے ہوتے۔ یہی حالت عرفان اور چچی کی ہوتی تھی۔
ان سے بلکہ سارے گھر سے مرچ مسالوں کی مہک آتی تھی۔ چچا سے تو کبھی کبھار ہی ملاقات ہوتی۔ وہ دکان پر ہوتے تھے۔ چچی اور اقرا دن بھر دکان کے لیے پاپڑ بیلتی یا بڑیاں بنایا کرتی تھیں۔ آموں کا سیزن ہوتا تو سارا دن گھر میں آم کا اچار بنتا، مسالے پیسے جاتے۔ بنا کسی کی مدد لیے وہ کنبہ اپنی ضروریات خود پوری کرتا تھا۔ دانستہ طور پر ہمارا ان کی طرف جانا کچھ کم ہوتا گیا۔ امی وغیرہ جاتی بھی تو میں اکثر نہ جاتا، پھر کم ہوتے ہوتے عید بقر عید پر ہی ملنا جلنا رہ گیا، اور آج تو میں قریباً 2 سال بعد مٹھائی لے کر گیا تھا۔